آئیے حضرات استقبال کر رہا ہوں علی جناب مولانا ساجد سہارنپوری صاحب کا کہ آپ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور الميدان عرضه. الصلاة والسلام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا پورا ذائچہ بتا دیتا ہوں کہ تقریر کیسے کیسے چلے گی. چونکہ تقریر آج عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دو معروضات آپ کے سامنے بیان کر کے اور پھر اس کے بعد صحابیت کہتے کسے ہیں اس کے اوپر بیان کیا جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا توہین صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ جو بالپاس ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، وہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبل. ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا اور آسمانوں کے سامنے پیش کیا. جب ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو پہاڑ اپنی قامت اور استقامت رکھنے کے باوجود انکار کرتا ہے کہ اس کو میں نہیں اٹھا سکتا. جب اللہ نے یہی امانت زمینوں کے سامنے پیش کی تو جو زمین پوری کائنات کا وزن اٹھائے ہوئے ہے وہ اس نے بھی اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. جب یہی امانت اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، جو آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. عزیزان گرامی، تینوں نے اس کو انکار کر دیا. ایک امانت ہے جو تین انکار کر رہے ہیں. آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا اور پہاڑوں نے بھی اس کا انکار کر دیا کہ یہ جو یہ ہے بوجھ، یہ امانت کا جو بوجھ ہے اس کو ہم نہیں اٹھا سکتے.
جب میں نے اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھی اور بارگاہ الہی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آخر اس کی تفسیر ہے کیا. تو تمام تفسیر کو چھوڑتے ہوئے علامہ طباطبائی کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ یہ امانت ولایت ہے. یہ جو ولایت کی امانت ہے یہ ولایت والی امانت ہے، یعنی آسمانوں سے یہ ولایت کی امانت اٹھائی نہ گئی، آسمانوں سے نہیں اٹھائی گئی، نہ پہاڑوں سے اٹھائی گئی، نہ زمینوں سے اٹھائی گئی. ان تینوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ امانت مجھے دو جگہ اٹھتی ہوئی نظر آئی، یا تو مکہ میں محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، یا کربلا کے جنگل میں زینب کبریٰ نے اٹھایا، یا کربلا کے جنگل میں زینب کبریٰ نے اٹھایا. عزیزان گرامی، یہ جناب زینب جو گئی ہیں امام حسین کے ساتھ، کیا یہ بھائی کے ساتھ بہن بن کے گئی تھی؟ یہ کیا بن کے گئی تھی؟ یہ شریکت الحسین بن کے گئی ہیں، شریکت الاخ بن کے نہیں گئی ہیں کہ بھائی کی بہن جناب زینب جا رہی ہیں. جناب زینب جو ہیں امام حسین کی بہن بن کے جا رہی، جناب سید سجاد کی پھوپھی بن کے جا رہی، نہیں، شریکت الحسین بن کے جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، کائنات میں سب سے مکمل اور کامل خاتون ہے جناب سیدہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب سے مکمل اور کامل خاتون کا نام ہے جناب سیدہ، کیونکہ عزیزان گرامی اتنی مکمل اور کامل کوئی نہیں ہے. آپ نے کائنات کی پہلی عورت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، حوا، لیکن ادھوری. جناب مریم عزت والی خاتون ہے لیکن ادھوری. سارا بھی ماں عزت مآب خاتون ہے لیکن ادھوری. آسیہ بھی عزت مآب خاتون ہے لیکن ادھوری. حوا نہیں بتا سکتی کہ باپ کا احترام کیا ہے، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے، آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان کیسا ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے یہاں پر کوئی گوشہ خالی رہتا ہی نہیں. باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار. عزیزان گرامی، اتنی مکمل اور کامل خاتون ہے جناب سیدہ. چونکہ مجھے پڑھنی ہے فضیلت عالیہ، تو فضیلت عالیہ کے لیے میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھیں، اتنی مکمل اور کامل خاتون ہونے کے بعد جناب زینب پھر بھی ثانی زینب ہے. اللہ جانے کہ کتنی مکمل اور کامل خاتون تھی. علی کی بیٹی، کوئی ثانی زینب نہیں آیا، کوئی ثانی زینب نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ جانے کتنی مکمل اور کامل خاتون ہے جناب زینب کے کوئی ثانی زینب نہیں آیا. عزیزان گرامی، میں نے معروضات آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب میں تھوڑا سا صحابیت کے پاس آتا ہوں، پھر اپنا موضوع لے کے چلیں گے. دیکھیے، ہم بتائیں گے کہ یہ یزید کو بٹھایا کس نے تھا، وہ بیٹھا کیوں تھا، اور پھر جب جناب، اور ایک شکوہ آپ کے ذہن میں ڈال دوں، ایک کوشچن مارک، کہ جب کربلا میں جن لاکھوں بھیڑیوں نے اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جناب سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ پھر ایسے چلتے چلتے یہ بات دربار تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور کل جو آپ نے جملہ سنا تھا، آج میں اس کا الٹا، یہ آج آپ دل تھام کے بیٹھیے، آج بحث لمبی چوڑی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ دیکھیے ایک فکرہ ہے، اسی کے ارد گرد بات گھومے گی. اسی کے ارد گرد وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو یہ پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے کہ توہین صحابہ، ناموس صحابہ. صلوات پڑھے محمد. ادھر آ جاؤ. عزیزان گرامی، یہ آپ نے سنا ہے بل پاس جو ہوا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، ایک فکرہ کہوں اور اس پہ ہی بات ہوگی. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ توہین صحابہ سے نہیں روک رہے ہیں، یہ تحقیق صحابہ سے روک رہے ہیں. چونکہ اگر ممبروں سے تحقیق صحابہ ہونے لگی تو پھر ان سے جواب دیے ہی نہیں جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آؤ نہ ہم سے مقابلہ کرو، آپ جس کی عزت کروانا چاہتے ہیں ہم عزت کرنے کے لیے تیار ہیں. آؤ ہم میدان میں آتے ہیں، آپ بھی عزت، پہلے اسے عزت کے قابل بناؤ، تو پہلے جو ہے اسے عزت کے قابل بناؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے سب صحابہ راضی تھے، آپ کہتے ہیں اگر راضی تھے
تو پھر دیکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں توہین صحابہ نہ کرو. اگر راضی نہیں تھے، اگر راضی تھے، ان میں دونوں میں سوال ہے عزیزان گرامی، راضی نہیں تھے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، لہٰذا جو باطل پہ تھا ہم اس کی توہین کرتے ہیں، لیکن جو حق پہ تھا ہم اس کی جو ہے ممبروں سے فضیلت بیان کرتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ برابر آپس میں سب راضی تھے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں، آپ نے بچوں کو یہ تو بتا دیا کہ یہ ازواج نبی کی احترام نہیں کرتے، یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اچھا آپ نے یہ تو بتا دیا بچوں کو، ذرا یہ بھی بتا دیجئے، آپ ہمیں بتائیں کہ مالک ابن نویرہ کو قتل کیوں کیا گیا تھا اور وجہ کیا تھی. وجہ ممبر سے نہیں بتا سکتے. آپ ہمیں بتائیں جنگ جمل میں مولائے کائنات کے مقابلے میں کون آیا تھا. آپ ہمیں بتائیں جنگ صفین میں مولائے کائنات کے مقابلے میں کون آیا تھا. آپ ہمیں بتائیں محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلایا کس نے تھا. آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں بتائیں تیسرے خلیفہ کو مدینے میں بے یار و مددگار کس نے چھوڑا تھا. آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں حضور ہم غریب صحیح لیکن ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. حضور ہم سے نہیں ہوتا کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ازواج نبی کی توہین کرتے ہیں. عزیزان گرامی ہماری قوم اتنی باشعور قوم ہے کہ اگر ہم کوئی جو ایک گھوڑا امام حسین کے کام آ گیا ہم اس کو بھی آج تک اس کی شبیہ بنا کے چومتے ہیں. یہ ہماری قوم ہے. لیکن اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی باعزت مستور ہے، اگر وہ فرعون کے گھر میں بھی ہے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر کوئی ملعونہ عورت ہے وہ امام حسن کے گھر میں بھی ہے ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. عزیزان گرامی ایک خاتون ہیں جن کا جو ہے خاندان، جن کے رشتہ داری بڑی خطرناک ہے. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھپھی، یزید کی پھپھی. عزیزان گرامی ہم ان تین کو نہیں مانتے، اس کو ایک بی بی کو مانتے ہیں. ہم اس تین کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں. عزیزان گرامی اگر جملہ محاورتاً کہہ دوں تو داد دے دیجئے گا، میں نے تیر ایک چلایا اور نشانے دو تھے. ہم تین کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی ان کا اتنا خطرناک ہے. باپ ابو سفیان، بھائی معاویہ اور جو ہے بھتیجا یا پھر یزید کی پھپھی تھی. اتنا خطرناک یہ ان کا وہ تھا. عزیزان گرامی اب یوں سنیے، ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ان کی تاریخ میں سب سے مشہور زمانہ ایک ہی واقعہ ہے اور وہ واقعہ صرف اس لیے ہم انہیں باعزت اور محترم خاتون کہتے ہیں. ان کا احترام اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے. اس واقعے نے ہمیں احترام کرنے پہ مجبور کر دیا. جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ آ کر نبی کے بستر پر بیٹھ گیا تھا تو بی بی نے کہا بابا اس سے اٹھ جائیے. کہا کیوں؟ کہا بابا یہ بستر پاک ہے آپ ناپاک ہیں. یہ بستر پاک ہے آپ ناپاک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ بستر پاک ہے ہم ناپاک ہے. عزیزان گرامی دیکھیے ہم سے زیادہ صحابہ کی عزت کوئی نہیں کرتا. آپ نے جو توہین صحابہ کا جو بل نکالا ہے یہ تحقیق صحابہ سے آپ روک رہے ہیں. تحقیق صحابہ نہ ہو عزیزان گرامی. دیکھیے ہر کوئی ساتھ رہنے والا بھی صحابی نہیں ہوتا، جنگ میں مرنے والا بھی صحابی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا عزیزان گرامی؟ جنگ اسلام کی دوسری جنگ ہے جنگ احد. غالباً اگر اشتباہ نہ ہو دوسری جنگ ہے جنگ احد. جنگ احد رسول خدا آ گئے، مشرکین کے مقابلے میں آئے. جب آئے تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو ابو الغیدہ آیا اور آ کر تیر برسانا شروع کر دیا. تیر برسا رہا، ادھر سے 4-5 مشرکین کو مار دیا. جب مار دیا تو ادھر سے صحابی دوڑ کر آئے رسول کے پاس، یا نبی اللہ ابو الغیدہ آپ کے رکام میں رہنے کے باوجود وہ مشرکین پر حملہ کر رہا ہے.
تو رسول نے کہا مجھ سے تو نہیں پوچھا، مجھ سے تو اجازت نہیں لی، مسرب بے اسلام بھی نہیں ہوا، مسرب بے اسلام بھی نہیں ہوا، اسلام پر بھی نہیں آیا، ایمان پہ بھی نہیں آیا۔ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لڑ رہا ہے۔ کہا وہ لڑ ضرور رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ لڑ رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ کہا اچھا، تبھی جب وہ تیر چلا رہا تھا جواباً مشرکین نے حملہ کیا، اب تیر اس کے آگے لگے، وہ زخمی ہوا۔ یہ صحابی دوڑ کر اس کے پاس گئے اور جیسے ہی گئے اس کو سنبھالا اور کہا ابشرک بالجنہ، ابشرک بالجنہ، ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اما جس کا خود کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کا کوئی خود ٹھکانہ نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابشرک بالجنہ، ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس نے جواباً پوچھ لیا ابو القیدہ نے، مل جنہ، یہ جنت کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کس جگہ کا نام ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ جو جنگ کرتا ہے، وہ جو شہید ہوتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس پر جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، جو جہاد کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کیسا جہاد، کون سا جہاد؟ کہا جو تم یہ لڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو میں کوئی نبی کا کوئی دفاع نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر کہا کہ میں مکے میں بیٹھا ہوا تھا تو عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو القیدہ تو بزدل ہے، ابو القیدہ تو بزدل ہے، نبی کریم گئے جنگ کرنے، یہ یہاں پر عورتوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں نے وہ بات سنی اور سننے کے بعد میں آیا اپنی بزدلی کا داغ مٹانے کے لیے، بزدلی کا داغ مٹانے کے لیے میں مکے سے اس جنگ کے محاذ پر آیا، جنگ کرنے کے لیے آیا۔ کہا اچھا تم جنگ کو جو ہے آپ نے دیکھیے، جیسے ہی یہ کہا آپ نے واقعہ سن لیا، روایت سن لی، اب خطابت کے دو جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، وہ مکے سے چلا بزدلی کا داغ مٹانے کے لیے، اسے عورتوں نے جو اسے کہا تھا، جو تانا دیا تھا بزدلی کا داغ مٹانے کے لیے، وہ مکے سے آیا جنگ کرنے کی، اس نے جنگ کی اور اس نے بزدلی کا داغ مٹانے کے لیے وہ مر گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ فاسق تھا، لیکن بے غیرت نہیں تھا، لیکن ابھی جملہ نہیں کھلا۔ عزیزان گرامی، وہ مکے سے چل کے وہ آیا اور جنگ کی، اس نے جنگ کی۔ وہ فاسق ضرور تھا، وہ کافر ضرور تھا، وہ مشرک ضرور تھا، لیکن غیرت مند تھا۔ اللہ جانے وہ کیسے صحابی، بے غیرت فرار صحابی تھے جو یہ کہتے ہوئے بھاگے تھے کہ ہم نہیں بھاگے، گھوڑا لے کر بھاگا تھا، ہم نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کر بھاگا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کر بھاگا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہر کوئی صحابی نہیں ہوتا، چاہے وہ جنگ بغل میں کر رہا ہو، چاہے ساتھ رہ کر رہا ہو، کوئی صحابی نہیں ہوتا۔ اور جو صحابی ہوتے ہیں ہم ان کو بہت مانتے ہیں عزیزان گرامی، اور جن کو ہم مانتے ہیں وہ نبی کے ساتھ رہے، محبت کرتے تھے۔ دیکھیے، اور اہل بیت جو ہیں اور اس سے بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ وہ تھے اور وہ تھے، کہ آپس میں جو ہے برابری کرتے ہیں کہ اہل بیت کے برابر ہیں۔ دیکھیے، در والے اور ہوتے ہیں اور گھر والے اور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صحابی وہ ہیں جو نبی سے پیار کریں، نبی وہ ہیں جو اہل بیت سے پیار کریں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، صحابی وہ ہیں جو نبی سے پیار کریں اور نبی وہ ہیں جو اہل بیت سے پیار کریں۔ اور یہ جو صحابی ہیں، میں بس آخری مرحلے پہ آ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جو میرا موضوع ہے اس پر آ رہے ہیں۔ یہ تمیزی گفتگو ہے عزیزان گرامی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، دیکھیے صحابی جو ہیں یہ ہیں کے والے اور اہل بیت ہیں سے والے۔
آپ نے کے اور سے کو سن لیا، یہ اشارہ صرف جملہ ہوتا ہے، لیکن میں دلیل دوں، اور دلیل اگر آپ کو معراجی لگے تو آپ سیر معراج کریے گا اور میرے ساتھ معراج پہ چلیے گا۔ دلیل دے دیتا ہوں، دلیل وہ یہ ہے کہ یا علی انتا منی، اے علی آپ مجھ سے، فاطمہ بذت و منی، فاطمہ آپ مجھ سے، حسن و منی، حسن مجھ سے، حسین و منی، حسین مجھ سے۔ ادھر ہے کے والے، ادھر ہے سے والے، درود کے والوں پہ نہیں پڑھی جاتی، سے والوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں، سے والوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، ہم سے کہتے ہیں آپ تو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی عظمت بیان کریے، ہم سے زیادہ تو بیان کوئی کرتا ہی نہیں۔ آپ نے ہی گھٹایا ہے رسول کو بھی، آپ نے ہی گھٹایا ہے ازواج نبی کو بھی، آپ نے گھٹایا ہے، سب کو آپ گھٹاتے ہیں، لیکن ہم جب صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو بس یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جب صحابی اتنا باعظمت ہے تو جو اس کا مولا ہوگا وہ کتنا باعظمت ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی دیکھیے، یہ جو ہے صحابی اور یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان کے عزاداری کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے کچھ سال پہلے، اگر آپ کے یاد ہو تو کچھ سال پہلے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ احتجاج آپ کو کرنا ہی تھا تو ہم سے پوچھ کے کر لیے ہوتے، ہم سے سیکھ لیتے احتجاج کرنے کا طریقہ۔ یہ بازاروں میں نکلے کیا کہتے ہوئے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بازاروں میں نکلے، کسی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی دکان کو توڑ دیا، کسی کا کچھ نقصان کر دیا، کسی غریب کی موٹر سائیکل جلا دی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ماتمی عزادار اتنے سالوں سے ماتم کرتے ہوئے راتوں بھر ماتم لبیک یا حسین کہتے ہوئے گلیوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن دکاندار گھر پہ مطمئن ہو کے سویا رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ حسینی کبھی چور نہیں ہوتا، حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نے مارا ہے اور ماتم کر کے جو ہے خود اس کا گناہ کا وہ دیتے ہیں، عوض دیتے ہیں کہ گناہ کو معاف کرواتے ہیں۔ شیعہ نے مارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ بھی چوک پہ آئیں، ہم بھی چوک پہ آتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارا چہرہ دیکھیے، آپ ہمارا چہرہ دیکھ کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا، میرے گھر سے نکلے میں لعنت کروں گا، میرے گھر سے نکلے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، انا عرضنا الامانتا، کہ ہم نے یہ امانت کو پیش کیا۔ میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں، یہاں سے آہستہ سنیے گا، لیکن جو آخری کے معروضات ہیں اس پر مجھے توجہ چاہیے۔ اس پہ آپ توجہ کیجئے اور نہیں کیجئے وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن آخر میں جو ہے اس پر آپ کو توجہ کرنی ہے۔ میں یہ لے کے چلوں گا کہ یہ خلافت جو ہے یہ کیسے چلی اور کیسے ان کے ہاتھوں میں آئی۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جناب زینب جو کربلا میں ہیں اور جناب علی اصغر کو ان لاکھوں نے قتل کر دیا، جناب علی اصغر کو کیا لاکھوں نے، لیکن جناب سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور جو یہ یزید ہے اس کے ہاتھ پہ جو ہے یہ خود بھی، اس کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ تھے لوگوں کے، یہ اکیلا نہیں تھا۔ اب سنیے عزیزان گرامی، جو یہ یزید ہے یہ آیا کیسے؟ یزید آیا کیسے ہے؟ سنیے عزیزان گرامی، یزید کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ پہ بھی کسی نہ کسی کا ہاتھ تھا، اور جس سے وہ بیعت مانگ رہا تھا اس کا بھی ہاتھ جب دربار میں چلے گئے تھے تو اس وقت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آپ یہاں سے سنیے کہ جب فقیر شام، اس نے 46 سال حکومت کی ہے، وہ مرنے لگ رہا تھا، مر گیا، آخری حالت تھی مرنے کی اس کی۔ جب وہ مر رہا تھا تو اس نے اپنے جو ہے ایک پی اے کو بلایا، اور پی اے کون تھے؟ ضحاک ابن قیس اور ولید ابن عتبہ، یہ جو ہے اس کے پی اے تھے۔ ان کو بلایا کہ ان کو بلا کے لا۔ اب جیسے ہی بلایا گیا، کہا دیکھو یہ جو ہے میری وصیت لکھو۔ اس وقت یزید شکار پہ گیا ہوا تھا،
शिकार करने के लिए गया हुआ था। उसे कहा कि वसीयत लिखी, कहा कि ये मेरा तुझ पे वसीयत शुरू हो रही है, ये मेरा तुझ पे एहसान है, तुझ जैसा ना खलफ ना हंजार बेटा मैं इस्लाम पर थोप रहा हूँ, इस्लाम पर सब कर रहा हूँ, ये मेरा तुझ पे एहसान है। तू असल जो है इसका वारिस नहीं है, लेकिन जो इसका वारिस है वो कोई और है, लेकिन ये मेरा एहसान है तुझ पर, लेकिन एहसान तो है, एहसान है मेरा। अब तू ऐसा करना कि तू खलीफा बन तो रहा है, मैं मर रहा हूँ, ये 21 रजब की बात है, मैं मर रहा हूँ, तू खलीफा बन तो रहा है, अब ऐसा कर 5 अफराद से तुझे बचने की ज़रूरत है, 5 अफराद से बचने की। कहा कौन कौन? वो एक पहला है अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या बात है भाई, पहला अब्दुल्ला इब्ने उमर का, इससे बच कर रहना क्योंकि ये भी खिलाफत का जो है दावेदार है, लेकिन इसकी 3 जो है कमजोरी हैं और 3 ही ताकतें हैं, 3 कमजोरी हैं इसकी। अगर तुझे इसको अपने काबू में रखना है तो 3 कमजोरी को पकड़े रहना। कहा कौन कौन सी? कहा कि इसका एक भाई है आसिफ इसका एक भाई है, ये अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करता है, और आसिफ की एक बेटी है उम्मुल मिस्कीन, आसिम की एक बेटी है उम्मुल मिस्कीन, और जो उम्मुल मिस्कीन है वो यजीद की है बीवी। क्या बात है। और अगर ये तेरे मुकाबले में आए तो बीवी को धमकाते रहना, ये काबू में रहेगा, जो आज हम लोग करते हैं अज़ीज़ान गिरामी, है कि नहीं? तल्ख हकीकत अज़ीज़ान गिरामी, हम बीवी के जरिए, बेटी वो भी किसी की है, बेटी आपकी भी कहीं जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, उसने क्या कहा कि वो जो है उसकी बेटी तेरे निकाह में है, तू अगर वो तेरे मुकाबले में आए तो उसको धमका देना। फिर दूसरी बात ये कि ये बड़ा चालाक है, बड़ा अय्यार है, इसके ये जो है बहुत खतरनाक है, इसको दबाने के लिए कुछ देते रहना। और तीसरी बात यह है कि इसे बड़ा बनने का बड़ा शौक है, इसको, और इतना बड़ा बनने का शौक है, अगर तुम ऐसे कुछ दे दोगे, कहीं का गवर्नर बना दोगे तो ये चुप रहेगा। लेकिन वो कहता है, फकीर शाम कहता है कि ये फकीर, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूंगा, आहिस्ता अज़ीज़ान गिरामी। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आप दाद दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीच में मारूजात आते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो है उसने फकीर शाम ने कहा इसको बड़ा बनने का इतना शौक है कि अगर जहन्नम के दहाने पे खड़ा कर दिया जाए तो ये सीना चौड़ा करके जहन्नम में चला जाएगा। इसे बड़ा बनने का इतना शौक है, आगे रहने का इतना शौक है। अब अज़ीज़ान गिरामी, दूसरा, अब एक तो हो गया, अब दूसरा जो शख्स है का इससे भी बचने की जरूरत है, वो कौन है? वह है अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर का, इससे भी बच के रहना कि ये भी बड़ा खतरनाक है। क्यों? का इसलिए कि ये इसके पास एक ही ताकत है और एक ही कमजोरी है, क्योंकि ये किंदी खानदान से है, किंदियत है इसके खून में है, किंदी खानदान से है। कौन है वो किंदी? कैसे किंदी? मोहम्मद इब्ने अशअस किंदी। ये जो है मोहम्मद इब्ने अशअस कौन था? जो जनाब मुस्लिम को खींचकर दरबार में ले गया था, ये वही है। और अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन की जो जोजा थी, ना खलफ जोजा ना हंजार जोजा, वो इसी की बेटी थी, वो इसी की, कौन थी? जौदा बिनते अशअस। वो, इससे भी बच के रहना, ये भी बड़ा खतरनाक है, और अगर ये कुछ कहे तो इसको कुछ दे देना। तीसरा शख्स है कौन? सईद इब्ने उस्मान, उससे भी बच के रहना। क्यों? वो भी इसका दावेदार है, इस खिलाफत का दावेदार है वो भी, और वो वैसे तुम्हारे मुकाबले में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो मंजर, वो आईना दिखा देना जंग सिफ़ीन का, उसे बताना कि जंग सिफ़ीन तेरे बाप ही के मरने पर हुई थी, तेरे बाप के मरने पर ही हुई थी। और चौथा है कौन? उबैदुल्लाह इब्ने जुबैर, ये चौथा शख्स है, ये का इससे ज्यादा, ये ज्यादा खतरनाक, इससे बच के रहना, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये ऐसा चालाक है लोमड़ी की तरह, और भागता है तो चीता की तरह। किसी ने मौलाए कायनात से महाज पर पूछा, मौला आपका घोड़ा इतना स्लो क्यों चलता है? तो मौलाए कायनात ने कहा, भागने का घोड़ा उसलिए चाहिए जो भागते हो मैदान से, उसे चाहिए भागने के लिए घोड़ा, मुझे नहीं चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
اب عزیزان گرامی وہ اتنا چالاک تھا کہ اگر تم اس کو پست کر دو تو خاموش نہیں بیٹھے گا، دوسری جگہ سے جا کر حملہ کرے گا۔ اب پانچویں تھے امام حسین علیہ السلام، کا یہ بھی دعوے دار کے جو ہیں اس خلافت کے دعوے دار ہیں، بلکہ یہ حقیقی وارث ہیں، اور ان کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کمزوری، ان کے پاس سب طاقتیں ہی طاقتیں ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہ 21 رجب کو مر رہا تھا، 21 رجب کو حالت احتضار میں تھا، 22 رجب کو مر گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 22 رجب کو ہماری خوشی کا دن، 22 رجب کو ہمارے مرنے کا غم کا دن، ہمارے غم کا دن، اور 28 ذی الحجہ کو بھی ہمارے غم کا دن ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا غم ہوتا ہے آپ خوشی منانے لگتے ہیں؟ میں کہوں گا ارے ہم کیا کریں، جب ہم خوشی مناتے ہیں آپ کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم خوشی مناتے ہیں آپ کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی جو ہے تخت جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس نے امام حسین کو جو ہے 26 ذی الحجہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیعت مانگی۔ بیعت کا کیا پورا محاورہ ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جو نہیں ہے میں زاویہ پیش کر رہا ہوں، نہیں۔ عزیزان گرامی امام حسین نے نہیں کہا اور گھر آ گئے۔ یہ نہیں اللہ سے امام حسین نے خرید لی تھی، اللہ کا حسن ہے اس نہیں میں، زیور توحید ہے یہ لا جو ہے یہ زیور توحید ہے، یہ نہیں۔ امام حسین نہیں کہہ کر واپس گھر آ گئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین آئے واپس، جب واپس آئے تو اب وہ نہیں اکیلی نہیں رہی، اب وہ 72 میں نہیں بٹ گئی، اب وہ جو نہیں ہے 72 میں بٹ گئی۔ عزیزان گرامی میرا سوال ہے تاریخ نویس سے کہ یہ بتائیے، اب امام جب یہ 72 71 کربلا میں آ کے شہید ہو گئے، علیہ السلام ہو گئے، میرا سوال ہے تاریخ نویس سے یہ بتائیے کہ امام حسین تو انکار بیعت میں شہید ہوئے تھے، انکار بیعت میں علیہ السلام ہوئے تھے۔ یہ 71 کیوں؟ انہوں نے تو ان سے تو یزید نے بیعت مانگی ہی نہیں تھی، ان سے بیعت نہیں مانگی تھی، تو پھر آخر کیوں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی رک کے جملہ کہا جائے تو یوں کہے امام حسین انکار بیعت میں علیہ السلام ہوئے تھے اور یہ محبت حسین میں علیہ السلام ہوئے تھے۔ اب عزیزان گرامی امام حسین آئے 28 ذی الحجہ کو، 28 رجب کو یہ نہیں لے کر امام حسین 2 محرم کو وارد ہو گئے کربلا میں۔ اب یہ ایک نہیں رہی، 72 نہیں ہو گئی۔ جب یہ 72 میں تقسیم ہوئی، اب جب 72 میں تقسیم ہوئی امام حسین نے سب کو بانٹ دی، یہ نہیں تیرے کھاتے میں، یہ نہیں تو لے، یہ نہیں تو لے، یہ نہیں تو لے، یہ نہیں تو لے، سب کو نہیں بانٹ دی۔ اب امام حسین نے چاہا کہ امام حسین نے 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک یعنی 7 دن تک اس نہیں کو تراشتے رہے، اس کو بناتے رہے۔ اب جب وہ بن گئی 9 محرم آئی تو امام حسین نے چاہا کہ امتحان تو لوں، آخر وہ نہیں کیسی ہے اس کا امتحان تو لیا جائے۔ عزیزان گرامی جب وہ نہیں، میری طرف متوجہ رہیے گا، اب وہ جو نہیں تیار ہوئی، امام حسین نے تنہائی میں سب کو بلایا، شب عاشور ہے، گل چراغ کر دیا، چراغ گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد سب سے پوچھا یہ بتاؤ اگر میں جنت کی ضمانت لوں تو چلے جاؤ گے؟ سب نے بے ساختہ کہا نہیں، سب نے بے ساختہ کہا نہیں۔ امام حسین نے وہاں اب کہا کہ اب یہ نہیں جو ہے پک چکی ہے، اب یہ نہیں اپنے اختتام پر آ چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ نہیں 72 میں بانٹ دی۔ اب عصر عاشور ہم حسینی آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین نے وہ نہیں اب آگے بڑھی۔ اب جب عصر عاشور آیا تو ہمارا سوال نہ ہو کہ اے پروردگار عالم، اب وہ نہیں کا دروازہ کیا بند ہو گیا؟ اب وہ جو نہیں کا دروازہ ہے وہ کیا بند ہو گیا؟ تو ہم شکوہ کریں گے خدا سے، ہم شکایت کریں گے خدا سے، لیکن جواب دیں گے امام حسین نے وہ نہیں آسمان میں اڑا دی۔ اب وہ جو ہے ذرات کی شکل میں آسمان میں جب اڑائی، اب وہ نہیں ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے ضمیر میں ہے، ہمارے نفس میں ہے، ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے ضمیر میں ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک ایک بندے کے اندر سے وہ نہیں نکال رہا ہوں۔ عزیزان گرامی عصر عاشور کو امام حسین نے وہ ہمارے اندر ایسی نہیں رچا بسا دی کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں
मातम छोड़, हम कहते हैं नहीं। मातम छोड़, हम कहते हैं नहीं। ताजिया छोड़, नहीं। जुलझना छोड़, नहीं। अली छोड़, नहीं। हम कहते हैं हम सर देंगे, ये नहीं, नहीं देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये नहीं, नहीं देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो है ये नहीं हमारे अंदर है, हमारे अंदर है ये नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये नहीं आते आते अब जैसे ही शहादत हुसैन के बाद शादियाने बजे, ढोल बजे, ताशे बजे, क्योंकि नहीं खामोश हो गई, हाँ बाकी है। नहीं खामोश हो गई, हाँ बाकी है। अब नहीं, नहीं रहेगी, हाँ रहेगी। जैसे ही ये इधर शादियाने बजे, ताशे बजे, रक्सबाजी हुई, तभी किसी मस्तूर की खेमे से आवाज आई नहीं, नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी जुमला सुनिएगा, जैसे ही उधर रक्सबाजी हो रही थी तो एक मस्तूर की आवाज आई नहीं। इसका मतलब यह है जनाब ज़ैनब किसी बीमार को नहीं ला रही थी, उस हाँ का जवाब ला रही थी। क्या बात है? उस हाँ का जवाब ला रही थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम अब जनाब ज़ैनब ये नहीं लेकर चलते चलते दरबार में आ गई। अब जब दरबार में आई हैं अज़ीज़ान गिरामी, ये अब यहाँ से भी ज़ाविया देखिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये जो है जनाब ज़ैनब जो लेकर जा रही हैं, यहाँ से भी ज़ाविया समात फरमाएं कि जो जनाब ज़ैनब ये लेकर जा रही हैं, ये जो जनाब ये कातिल कैदी बनाकर जो ले जा रहे हैं सबको 11 मुहर्रम को, ये क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है और ये भी एक सवाल करते हैं कि इमाम हुसैन, यजीद जो है फासिक व फाजिर था, इसलिए इमाम हुसैन ने बैत नहीं। अगर यजीद तहज्जुद गुजार भी होता तब भी हुसैन उसकी बैत नहीं करते। अब ये 11 मुहर्रम को एक काफिला चला, लोग कहते हैं कि काफिला लेकर कैदी को जा रहे थे, नहीं। जनाब ज़ैनब इन्हें घेर कर इनकी कमीन गाहों तक ले जा रही थी, कमीन गाहों तक ले जा रही। और शाम गरीबा में जब शाम गरीबा में लेकर गई तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने तो मुनाफिकों करबला में लाकर मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को उल्टा था, लेकिन जनाब ज़ैनब ने इंसानियत के चेहरे से नकाब को उल्टा है। जनाब ज़ैनब जिस शाम में लेकर जो शाम सजाया गया था, जो ये शाम सजाया गया था, ये शाम ऐसा नहीं था, ये शाम बहुत खतरनाक था। जो है शाम जो पहले सरसब्ज़ शादा, ये सुलेमान बिन दाऊद के ज़माने में भी था, सुलेमान बिन दाऊद के ज़माने में भी था, पर सब्ज़ शादाब था, हरा भरा था। अरबों में जितना भी था वो सहरा था, लेकिन ये शाम जो है ये जो सरसब्ज़ इलाका था, इसमें जनाब अब्दुल्ला जो है वो तिजारत करने के लिए जाते थे। तो इसी हालत में, सफ़र की हालत में उनका इंतकाल हुआ था। अब अज़ीज़ान गिरामी जब इंतकाल हो गया, इधर जनाब रसूल खुदा पैदा हुए। अज़ीज़ान गिरामी इधर रसूल पैदा हुए, तिजारत के लिए जाते थे। इन्होंने शाम में इतना 46 साल अपना तसल्लुत कायम कर लिया था कि इमाम मौलाए कायनात को 70,000 मेंबरों से गालियाँ दी गई थी, 70,000 मेंबरों से गालियाँ दी गई थी। और ये भी खुतूत जाके नहजुल बलागा में अगर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि ए अली, मेरे मुकाबले में सोच समझ कर आना, इसलिए कि अगर मैं झूठी भी कसम कुरान पे हाथ रख के खिलवाऊँ तो वो भी मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे अज़ीज़ान गिरामी। चूँकि टाइम नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, वो मैंने पूरा जो है ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, शाम इन्होंने पहला सरसब्ज़ इलाका था, इन्होंने जो बनाया शाम को, ये शाम को एकदम ऐसा बना दिया कि जिसको जुल्म की वादी कहा जाए। अब ये शाम जो है बनी कैसे, वादी जुल्म वाली कैसे बनी? अज़ीज़ान गिरामी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब कि जिन लाखों भेड़ियों ने असगर को नहीं छोड़ा, उन्होंने सैयद सज्जाद को क्यों छोड़ा था? क्या बात है? क्यों क्यों छोड़ दिया था अज़ीज़ान गिरामी? इसमें 2 वजह हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि एक ताकत थी जो उसको कत्ल होने नहीं दे रही थी, वह ताकत जनाब ज़ैनब की ताकत। मुझे उधर नहीं जाना है, उधर जाएंगे तो 10 बज जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात ये बताई जाती है, दूसरी बात ये बताई जाती है कि खुद उमर इब्न साद को खत लिखा गया था, किसकी तरफ से? यजीद की तरफ से, कि बनी हाशिम का एक फर्द रसूल की नस्ल से कैदी बनाकर लाना। क्योंकि फतेह मक्का के मौके पर रसूल ने
ایک شخص سے کہا تھا، کون؟ ابو سفیان، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ عزیزان گرامی یہ جملہ آپ نے ایسے ہی سن لیا، یہ نہیں کہا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا، کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ بنی امیہ کو لڑ گیا تھا، کیا بات ہے؟ بنی امیہ کو لڑ گیا تھا۔ اب جیسے ہی ان کو یہ کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، اب جب آزاد کرنے کا منظر آیا تو عزیزان گرامی اب اس کو آزاد کیا تو بنی امیہ جو ہے، ابو سفیان جب بھی گلیوں میں نکلتا تھا تو لوگ اس کی مزہ لیتے تھے، اس سے مسخرہ پن کرتے تھے، کہکہے لگاتے تھے، یہ ہے وہ جس کو عبداللہ کے یتیم نے آزاد کیا تھا، یہ وہ سردار جس کو آزاد کیا تھا، یہ ہے وہ سردار۔ عزیزان گرامی پھر اس نے اپنی نسل کو کہا تھا کہ یہاں پر نہ رہنا، یہاں پر تم پہ لعنت ہوتی رہے گی، کہیں اور نکل چلو، اس مکے میں مت رہو، کہیں اور ٹھکانا۔ تو اس نے اپنی امت کو، اپنی نسل کو شام شفٹ کر دیا، شام میں شفٹ کر دیا۔ اب عزیزان گرامی شام میں شفٹ ہوئے، جب یہ شام میں آئے تو اس نے، اب یہ ابو سفیان کے مرنے کا دور آ گیا۔ جب وہ مرنے کا دور آیا تو وہ مرتے مرتے اس نے کیا کہا؟ دیکھیے عربوں میں بغض بڑا مشہور تھا، کینہ بڑا مشہور تھا، وہ مرتے مرتے جو ہے اور نسل در نسل کینہ رکھا کرتے تھے، بغض نسل در نسل رکھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اس نے مرتے کی کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا، جب تم تسلط قائم کر لینا، جب تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، تمہارے ہاتھوں میں حکومت آ جائے، خلافت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے، تو تم بھی رسول کی نسل میں سے کسی ایک کو اپنے دربار میں کھڑا کرنا اور کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ کہا تھا، یہ کہنا، اور یہ وصیت تھی۔ اب عزیزان گرامی یہ تو وصیت کر کے مر گیا، اب جو ہے مولا کائنات کا دور آیا، عزیزان گرامی یہ مر گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد معاویہ آیا، معاویہ تخت خلافت پر اس نے صرف تسلط قائم کیا۔ جب تسلط قائم کر چکا تو اس نے مولا کائنات کو بلانے کی بڑی کوشش کی کہ اس کو آزاد کیا جائے، لیکن علی تو علی ہیں، علی کبھی جنگ جمل میں شکست دے کر آ رہے ہیں، علی کبھی صفین میں شکست دے کر آ رہے ہیں، علی کبھی نہروان میں شکست دے کر آ رہے ہیں، علی کبھی لیلۃ الحریر میں شکست دے کر آ رہے ہیں۔ معاویہ مر گیا لیکن اس کا وعدہ پورا نہ ہوا، اس کی وصیت پوری نہ ہوئی۔ اب ادھر مولا کائنات 40 ہجری کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 40 ہجری آئی، اس نے پھر امام حسن، ادھر ظاہر خلافت تو نہیں لیکن آئی تو امام حسن کو بھی اس نے اپنے دربار میں بلانا چاہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے کیسے چلی تھی؟ آگے آگے آ جائیے، آپ سب آگے آگے آ جائیے، ادھر آگے آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ آگے آگے وہ آ جائیے، آ جائیے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، عزیزان گرامی فاصلہ کسی اور میں ہوتا ہے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ آگے آگے آ جائیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی اب جو ہے ادھر امام حسن آئے، ادھر معاویہ ہے، معاویہ نے امام حسن کو بلانے کی بڑی کوشش کی لیکن امام حسن نے صلح کر کے اس کی کوششوں پہ جو ہے ناکامی کا اظہار کر دیا۔ اب معاویہ مر گیا 22 رجب کو، جب وہ مر گیا اس کا بیٹا آیا، اس کے بیٹے نے خط لکھا، ادھر امام حسن بھی شہید ہو گئے، اس کے بیٹے نے خط لکھا کہ کوئی ایک کو نصر رسول میں سے قیدی بنا کر لانا تاکہ میں جو ہے اس کو دربار میں کھڑا کر کے اسے آزاد کروں۔ اب جیسے یزید نے یہ کہا، ادھر سے امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت حسین کے بعد جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، اب جب یہ قافلہ چڑھتا ہوا جا رہا تھا اس میں بھی بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی لیکن مجھے وہ نہیں پڑھنا۔ عزیزان گرامی جب یہ قافلہ شام میں جا رہا تھا، اب ادھر تخت پہ یزید سونے کا تاج سجا کے بیٹھا کہ آج 70 سال کے دادا کی، 35 سال کے بابا کی، آج میں پوری کوشش کروں گا، وصیت پوری کروں گا، آج وعدہ پورا کروں گا۔ لیکن ادھر سید سجاد چڑھتے چلے آ رہے تھے۔ جیسے سید سجاد نے دربار میں پہلا قدم رکھا، اس کا ارادہ اور پختہ ہوا کہ آج میرے دادا کا، آج میرے بابا کا بدلہ
بدلہ پورا ہوگا. کیا بات ہے. آج میرے دادا کا، آج میرے بابا کا بدلہ پورا ہوگا. ادھر سے سید سجاد دربار میں قدم رکھتے ہیں اور چلتے چلتے اس ممبر پہ آ جاتے ہیں، لکڑیوں کے ممبر پہ آ جاتے ہیں جو 17 زیرو کا بنا ہوا تھا. جیسے ہی جناب سید سجاد آتے ہیں، ادھر سے یزید کہنا چاہتا ہے کہ قریب ہے کہ کہوں کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے جو ہوا اندر کھینچی تھی اور اس کو پھر نکالنا چاہتا تھا، وہ ہوا اس کی زبان میں لڑکھڑائی، تبھی جیسے ہی سید سجاد آگے بڑھ رہے تھے تبھی کسی بی بی کا سید سجاد کے کاندھوں پہ ہاتھ آیا، اور جیسے ہی آیا سید سجاد کو پیچھے کیا، اور پیچھے کرنے کے بعد ایک بی بی جناب زینب ایک جملہ کہتی ہیں، یا ابنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، تیری کیا حیثیت کہ تو ہمیں آزاد کرے گا؟ تیری کیا حیثیت تو کیا عزیزان گرامی، اس ممبر سے اگر بیان حق جو ہے، حق بیان ہے تو اس پر آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن حق بیان ہے. عزیزان گرامی، جناب زینب نے کہا یا ابنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. جیسے ہی یہ کہنا تھا ادھر درباری سب کھڑے ہو گئے. یہ کیا کہہ دیا؟ یہ جو ہم پہ جو ہے، اب دیکھیں یہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم پہ یہ حکومت کر رہا تھا، اس کا باپ حکومت کر رہا تھا جو خود آزاد جو غلام ہے یہ کر رہا تھا. تو عزیزان گرامی 3 لفظ ملتے ہیں غلام کے لیے. ایک ہے عبد، جو بالکل اطاعت گزار بندہ ہو اسے کہتے ہیں عبد. وہ غلام جس کو آزاد کر دیں لیکن وہ غلامی میں رہنا چاہے اسے کہتے ہیں حر. لیکن یہ جو طلیق کا لفظ آیا طلقہ، اس کا یہ طلیق کے وزن ہے. اس طلیق کا ایک گھرانے کا نام ہے طلاق، جس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوتی. بی بی سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا وہ والا طلاق والا. عزیزان گرامی، اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ، اب درباری کھڑے ہو گئے، درباریوں نے کہا کہ یہ ہم پہ حکومت کر رہے تھے، غلام زادے ہم پہ حکومت کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا تو نے باپ ہی کا تعارف سنا ہے، اس کی ماں کا تعارف بھی سن لے، اس کی دادی کا تعارف بھی سن لے، اس کی داری. تو پھر کہا کہ تعارف کراؤ. کہا تعارف جیسی کراتی بی بی نے ایک جملہ کہا، یا ابنت زرقاء، وہ جھنڈے والی عورت کے بیٹے. وہ نیل گنین، والی عورت کے بیٹے، او بد کردار عورت کے بیٹے، مجھے آپ آخری مرحلے پر، کیونکہ نتیجہ عزیزان گرامی یہیں پر بات روک دی جائے تو نتیجہ نہیں دیا جائے گا. عزیزان گرامی، اب جب تعارف کرا چکے، اب وہ درباری آپس میں لہرانے لگے، یہ کیا ہوا، ہم پہ حکومت کون کر رہے ہیں. اب عزیزان گرامی، میں تھوڑا سا اس میں جو ہے اگر شارٹ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ اشارے ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب زینب نے اب خطبہ دینا شروع کیا. دیکھیے جناب زینب کو خطبہ دینا نہیں تھا، امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، انہیں خطبہ نہیں دینا تھا، لیکن جو ہے روکا گیا. جب خطبہ دیا وہ بار بار، کیونکہ یزید کہہ رہا تھا یہ کون بی بی ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ بازاروں میں، درباروں میں اس نے جو ہے یزید کے خلاف مولا کے حق میں خطبے دیے ہیں، اس نے سن رکھا تھا. اس نے سلام کیا، بی بی نے کہا ایسا نہیں سمجھتی کہ تیرے سلام کا جواب دوں، اس لائق نہیں سمجھتی. لیکن اس نے کہا میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتی. بچے ڈرنے لگے، سہمنے لگے.
सहमने लगे तो एक मर्तबा बीबी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या बात है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डरने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि जवाब सलाम क्यों नहीं देती हैं? मेरा सवाल है मुफ्तियों से, कि मेरा मुफ्तियान इस्लाम से सवाल है, ये बताइए अगर सलाम किया जाए तो उसका जवाब वाजिब है कि नहीं है? तो सब ने एक जबान होके कहा कि हाँ सलाम करना मुस्तहब, जवाब सलाम वाजिब है, जवाब सलाम वाजिब है, सब ने ये कहा। तो कहा फिर मैं कहता हूं कि तुम तो ये समझते हो इसका मतलब जनाब ज़ैनब मसला नहीं जानती थी। अगर तुम ये मानते हो कि मसला जानती थी तो फिर मानो ना उसे मुसलमान नहीं मानती थी, उसे मुसलमान नहीं मानती थी। अब जनाब ज़ैनब अब एक मर्तबा कहा, जैसे ही ये कहा उसे मुसलमान नहीं मानती थी, तो जनाब ज़ैनब ने कहा मैं अली की बेटी हूँ, रोक सकता है तो रोक के दिखा, रोक सकता है तो रोक के दिखा। रस्सियों में एक बीबी कह रही है उससे कह रही हैं, अज़ीज़ान गिरामी पूछा था दरबारियों ने उससे कि ये कौन बीबी है? कहा ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब है, इशारा किया, इशारा करके बताया अज़ीज़ान गिरामी। अब जनाब ज़ैनब कहती हैं वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, अल्लाह की कसम हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है, अल्लाह की कसम हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। तो उधर दरबारी रोने लगे, कहने लगे कि ये नबी की नवासी होने के बावजूद कसमें खा रही हैं, मिट तो गए हैं, मिट तो गए हैं, मिट तो गए हैं, इनकी तलवार टूट गई, ये इनके भाई मारे गए, इनके भाई मारे गए, बेटे मारे गए, खुद कैदी हैं, खुद कैदी हैं, ये मिट गए। तो मैं कहूंगा उन्हें नहीं पता था ना ये यजीद का तख्त रहेगा, ना ये ताज रहेगा, ना ये महल रहेगा, ना ये सिक्का रहेगा, ना ये तख्त रहेगा, ना ये सल्तनत रहेगी। इसी शाम में यजीद की कब्र का निशान नहीं होगा, क्या बात है। इसी शाम में यजीद की कब्र का निशान नहीं होगा, हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब, हर जगह लिखा होगा। अज़ीज़ान गिरामी सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो मजबूर हो गया। अब अज़ीज़ान गिरामी सब ने कहा मरहबा ज़ैनब, मरहबा ज़ैनब, मरहबा ज़ैनब। सबको जब जनाब ज़ैनब बाअज़मत करवा चुकी, अब यहाँ से जनाब ज़ैनब, जनाब सैयद सज्जाद के सिलसिले 3-4 मारूज़ात, बस बात ख़त्म। अज़ीज़ान गिरामी जब मनवा चुकी तो फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद व सरदार खड़े हो जाइए। और फिर दरबारियों से कहा दरबारी ये देखो ये मेरे सरदार हैं, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे आका हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी सैयद सज्जाद जब आगे बढ़े, सैयद सज्जाद खुतबा देने के लिए, तो लोग दरबारियों ने कहा कि देखिए देखिए उनका प्लान क्या था। अज़ीज़ान गिरामी उनका इरादा था कि कुरान को बदल दिया जाए, खलीफा रसूल तारीख़ में यजीद ख़ुद को लिखवाए, नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह, और इमाम हुसैन को बागी कहा जाए, अज़ीज़ान गिरामी बागी कहा जाए, उसने वो यही चाहता था। अब अज़ीज़ान गिरामी उसने अपने एक दरबारी ख़तीब को इशारा किया कि जाइए बनी उमैया की तारीफ़ करिए, बनी हाशिम की बुराई करिए। जब वो दरबारी ख़तीब चला गया मिंबर पर, तो वो दरबारी जो है ख़तीब बनी उमैया की तारीफ़ करता करता, बनी हाशिम की बुराई करता करता इस जुमले पे पहुंचा था, इस जुमले पे पहुंचा था कि खलीफा रसूल यजीद के मुकाबले में एक बागी खड़ा था जिसका नाम हुसैन था, माज़ल्लाह, जिसका नाम हुसैन था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जिसका नाम हुसैन था, जैसे ही उसने कहा खलीफा रसूल यजीद के मुकाबले में एक बागी खड़ा था जिसका नाम हुसैन था, जैसे ही उसने ये कहा तो अज़ीज़ान गिरामी तो एक मर्तबा दरबारियों की निगाह उसके ऊपर पड़ी जो बेड़ियों में था, जो बेड़ियों में था, खारदार तोक में था। उसने चीख मार के कहा, उसने चीख मार के कहा ओ झूठे चुप हो और मिंबर से उतर जा, ओ झूठे चुप हो और मिंबर से उतर जा। अज़ीज़ान गिरामी जुमला सुन लिया, अब जुमला ये भी सुनिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी कमाल ये नहीं था कि सैयद सज्जाद ने क्या कहा, कमाल ये था कि दरबारियों ने देखा वो चुप भी हुआ और मिंबर से उतर भी गया, वो चुप भी हुआ और मिंबर से उतर भी गया। अज़ीज़ान गिरामी जैसे ही ये तमाम रावी, रिपोर्टर्स, मीडिया अभी लिखने वाली थी, पूरी लिखती जा रही थी, जैसे जैसे वो तारीफ कर रहा था, बुराई कर रहा था, वो लिखते जा रहे थे रावी और रिपोर्टर्स लिखते जा रहे थे। लेकिन जब वो इस फिक्र पे आया
کہ خلیفہ رسول یزید کے مقابلے میں ایک باغی کھڑا تھا جس کا نام حسین تھا تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ درباریوں نے ایک کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھنا منظر بدل رہا ہے، ابھی کچھ مت لکھنا منظر بدل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی صلوات پڑھیں منظر بدل رہا ہے، عزیزان گرامی منظر بدل رہا ہے۔ اب راوی رپورٹرز لکھنے والے تھے، عزیزان گرامی صلوات پڑھیے اور محمد والے منظر بدل رہا ہے۔ راوی رپورٹرز جو ہے لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کو جو خطیب تھا درباری اس کو نیچے اتارا ممبر سے، جب وہ ممبر سے نیچے اترا یہ جناب سید سجاد نے امام حسن کی سنت پر عمل کیا تھا۔ امام حسن نے بھی اپنے دور میں کہا تھا کہ اتر جا میرے باپ کے ممبر سے، اتر جا میرے باپ کے ممبر سے، اتر جا میرے باپ کے ممبر سے۔ آپ نے یہی جملہ سنا ہے، اب جملہ پورا سنیے، یہ ادھورا جملہ ہے۔ اتر جا میرے باپ کے ممبر سے، اگر تیرے باپ کو کوئی ممبر ہو تو جا کے اس پر بیٹھ، جا کر اس پر بیٹھ۔ عزیزان گرامی کیا کہا؟ اگر تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو جا کر اس پر بیٹھ، تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو جا کر اس پر بیٹھ۔ امام حسن نے ممبر پر بیٹھنے والوں کے دو قانون بتا دیے کہ جا پہلے باپ کو ڈھونڈ پھر باپ کا ممبر ڈھونڈ، پہلے باپ کو ڈھونڈ پھر باپ کا ممبر ڈھونڈ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی جناب سید سجاد نے جب اس کو اتارا، جناب سید سجاد گئے ممبر پر، حاضر آود اس لکڑیوں کے ڈھیر پر میں جاؤں تو پھر بیان کرتے ہیں کہ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ اوتینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والفصاحت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، حلم ہمیں عطا کیا، سماحت ہمیں عطا کی، فصاحت ہمیں عطا کی، شجاعت ہمیں عطا کی، اور دلوں میں مومنین کے محبت ہماری رکھی۔ او یزید جسموں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر راج کرنا اور ہے، دلوں پر راج کرنا اور ہے۔ عزیزان گرامی کیا کہتے ہیں کہ علم ہمیں عطا کیا، حلم ہمیں عطا کیا، فصاحت ہمیں عطا کی، سماحت ہمیں عطا کی، شجاعت ہمیں عطا کی۔ تو ایک مرتبہ درباریوں نے ایک کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ مارنے لگے، کہنے لگے کیا یہ سچ بول رہا ہے، کیا یہ صحیح بول رہا ہے، کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ تو دوسرا خطیب اس کے ہاتھ پر مار کے کہتا تھا او بے وقوف، اگر یہ صحیح نہیں بول رہا ہوتا تو یزید خاموش کیوں ہوتا، یزید خاموش کیوں ہوتا؟ عزیزان گرامی جلدی عزیزان گرامی اس کے بعد جناب سید سجاد بتاتے ہیں کہ ہماری فضیلتیں کیا ہیں۔ وفضلنا بأن من النبی المختار، من الصدیق، ومن جعفر، ومن الطیار، ومن اسد اللہ واسد رسولہ، ومن سبطہ هذه الامہ۔ کیا کہا کہ دیکھیں نبی مختار ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، اللہ کا شیر ہم میں سے ہیں، اور اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں، اور اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے۔ جیسے یہ حمزہ سننے کے بعد درباری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیا، یہ نام تو سنا لگتا ہے، کہا یہ وہی حمزہ تو نہیں ہے جو رسول کے چچا ہیں؟ کہاں یہ وہی حمزہ ہے؟ کہا یہ وہی حمزہ تو نہیں ہے جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ کہاں یہ وہی حمزہ ہے جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ کہا چبایا کس نے؟ کہا ہندا نے، ہندا کو یزید کی دادی، یزید کی دادی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی چونکہ معروضات اور بھی تھے، انشاءاللہ پھر کبھی حیات باقی، ملاقات باقی انشاءاللہ۔ اب جناب سید سجاد نے اس فرش ادا کی بنا اگر کوئی کسی نے رکھی ہے وہ 2 ہستی ہیں، ایک جناب زینب اور ایک جناب سید سجاد، ان دونوں نے اس کی بنا کو رکھا۔ لیکن مجھے امام حسین کے وہ فضائل و مصائب پڑھنے ہیں جس میں جناب سکینہ اپنے بابا سے شکوہ کر رہی ہیں اور غریب زہرا تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین جب وقت آخر رخصت کے لیے، امام حسین 2 وداعیں پڑھنی ہیں عزیزوں مجھ کو، جناب زینب کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں اے بہن زینب
مجھے پرانا لباس دے دو، اس لیے کہ عصر عاشور ہوگا اور یہی امت میرے لباس کو لوٹ لیں گے، پرانا لباس دے دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے امام حسین رخصت ہو کر آنا چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں معلم محلہ یا اخی، اے بھائی آہستہ آہستہ جائیے۔ تو روایتیں بتاتی ہیں زینب ایک مرتبہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا ہے بھائی جان اپنے بندے آبا کو چاک کیجئے۔ ایک مرتبہ بندے آبا کو چاک کیا، جناب زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کر دی، حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ تو حسین نے پوچھا ہے ماں جائی زینب یہ میرے گلے کا بوسہ کیوں لے رہی ہے؟ کہا کہ جب امام جناب زینب ہماری ماں جناب زینب کہتی ہے ہماری ماں نے کہا تھا کہ حسین جب وقت آخر کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ یہ وہی گلا ہے جس سے شرم میں ملعون کا خنجر چلے گا، جس پر شمر ملعون کا خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے ماں جائی زینب اپنے کلائیوں کو اوپر کیجئے۔ جناب زینب نے کلائی کو اوپر کیا، جیسے کلائی کا اوپر کرنا تھا امام حسین نے کلائیوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا ماں جائی حسین میری کلائیوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا بابا نے کہا تھا جب رخصت کے لیے آنا تو اپنی بہن کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ 11 محرم کو کربلا سے کوفہ سے شام انہی ہاتھوں پر رسن بنے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں عباس میں نے تمہیں سوار کرایا تھا، مجھے کون سوار کرائے گا؟ اے علی اکبر میں نے تمہیں سوار کرایا تھا، مجھے کون سوار کرائے گا؟ اے قاسم میں نے تمہیں سوار کرایا تھا، مجھے کون سوار کرائے گا؟ تو اہل سنت کے راوی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی آگے بڑھی اور آگے کہتی ہے اے حسین ابھی تک تمہاری بہن زندہ ہے، تمہیں زینب سوار کرائے گی۔ تو ایک مرتبہ میر انیس لکھتے ہیں کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ایک مرتبہ امام حسین کو سوار کیا گیا، امام حسین چلنا چاہتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام حسین نے دوسری مرتبہ ایڑ لگائی لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، جیسے ہی تیسری مرتبہ ایڑ لگانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اے ذوالجناح عباس نہیں رہے، قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا؟ بے زبان جانور تھا اور رونے لگا۔ تبھی امام حسین نے قدموں کی طرف دیکھا اور کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی بیان کر رہی ہے کہ نیند آئے گی بابا جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ بابا باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور ہم دشت میں ہوئیں گے بی بی، اصغر بھی میرے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا ناگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین کہتے ہیں شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، حسین نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، سوکھے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ،
ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ ایک مرتبہ حسین زلجنہ سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد بیٹی سے پیار کیا اور رخصت ہوئے اور مقتل میں جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے ہوئے ایک فرات پہ پہنچے جہاں بریدہ لاشا پڑا تھا اور کہا اے جری عباس، یہ حملے نہیں دیکھے، یہ صفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ عزیزو ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ عزیزو میر انیس کے یہ جو 4 مصرے ہیں نا، ایک عالم سے میں نے سنا، وہ عالم کہتے ہیں کہ جب میر انیس یہ 4 مصرے کہنے والے تھے، انہوں نے 4 مصرے کہے لیکن ان سے بیعت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مزمحل ہو کر، پریشان ہو کر جب میر انیس اپنے گھر میں جا کر سو گئے تو خود امام حسین ان کے خام میں آئے تھے اور بیعت کہی تھی، تو وہ بیعت سنیے اور گریہ کیجیے، حساس بیعت ہے عزیزو۔ تو ایک مرتبہ وہ میر انیس کہتے ہیں کہ وعدے وہ تم نبھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین زین سے زمین پر آئے، زین سے زمین پر آنا تھا، ادھر سے شمر ملعون اپنا خنجر کند کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب حسین آیا، 70 قدم کے فاصلے سے زینب کہہ رہی ہیں نہ مار میرے ماجائے کو، نہ مار میرے ماجائے کو، میری اماں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا لیکن شمر ملعون نہ مانا، خنجر چلاتا رہا، ادھر وہ خنجر چلا رہا، ادھر آئی جنگل سے فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ غیر زاق دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زاق تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، اسے عالم الذین ظلموا ایام قریبیاں قلبون۔ انجمن سجادیہ کے عمران سے گزارش ہے کہ نماز خانے کا سجادہ نہیں ہے، انجمن سجادیہ پٹھانی ڈوزن نماز خانے کا سجادہ نہیں ہے۔